اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا، اور کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر شرک کا رد کیا گیا ہے اور اللہ رب العزت کی توحید الوہیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کو رب تو سب مانتے ہیں، یعنی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تو بات سارے لوگ مانتے ہیں، چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے مشرکین ہوں۔ مشرکین کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت کے تو سب قائل تھے، یہود بھی، نصارہ بھی، مشرکین بھی، سب کے سب قائل تھے، لیکن اللہ کو الہ ماننے میں وہ مشرک تھے۔ وہ اللہ کی الوہیت کے تنہا قائل نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کی الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اللہ کی الوہیت کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں جسے تڑپ کر پکارا جائے، جسے بے چین ہو کر آواز دی جائے۔ انسان کے سامنے جب سارے سہارے ٹوٹ رہے ہوں، ساری امیدیں ختم ہو رہی ہوں، اور اس وقت وہ جس کو آواز دے، تڑپ کر اور بلک کر جسے پکارے، اور اس غیر مرئی طاقت کو پکارے جسے وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور اس وقت انسان کا سہارا وہی ہوتا ہے، تو پھر وہ الہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ الہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں ہے۔ تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، تمہاری پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والا ایک اللہ ہے، تمہارے لکھے ہوئے تقدیر کے فیصلوں کو بدلنے والا صرف ایک اللہ ہے، لا راد لقضائہ الا ہو۔ اس کی جو تقدیر جو لکھ دی ہے اس کو اگر کوئی بدل سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو مشرکین اور کفار سارے لوگوں کو یہی عقیدہ تھا کہ ہم جو پکارے اپنے معبودوں کو، جن کو ہم پکارتے ہیں تو وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ہماری مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ یہودی اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، عزیر کو پکارتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ندا دیتے تھے، روح القدس کو بلاتے تھے، اور مشرکین مکہ لات، عزا اور حبل کو بھی بلاتے تھے اور ان کو آواز دیتے تھے، ان کو لیے صدائیں دیتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے۔ پریشانیوں میں، مصیبتوں میں جب وہ گرفتار ہوتے تھے تو انہی کو صدا دیتے تھے کہ تم میری پریشانیوں کو دور کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ان کو پکارو تو تمہیں کوئی یہ پکار کا جواب دینے والے نہیں ہیں، کوئی مصیبت کو دور کرنے والے نہیں ہیں، کوئی پریشانی کو دور کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ سارے فیصلے کرنے والے ہم ہیں، جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے ہمارے در سے ملتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو یہاں پر بہت صاف طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ فلا یملکون کشف الضر عنکم، کہ یہ تم سے کسی بھی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں، ولا تحویل، اور نہیں بدل سکتے ہیں، یعنی تمہارے حالات کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری مصیبت کو یہ لوگ بالکل نہیں بدل سکتے ہیں۔ ایک دوسرے مضمون میں، دوسری جگہ پر سورہ یونس کے اندر بھی اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اور یہ اسی کی شان ہے اور اسی کی بلندی ہے، اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ انعام کے اندر اس بات کو اور واضح طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا دور کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر تجھ کو اللہ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
تو یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کو الوہیت کے لیے خاص کیا جائے، مصیبتوں کا دور کرنے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، سب کو عطا کرنے والا، رزق دینے والا، بیٹا بیٹی دینے والا، لوگوں کے فیصلے کرنے والا اور اس پوری کائنات کو تنہا چلانے والا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی اس الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کی اس الوہیت میں کسی کو شریک مانتا ہے تو وہ مشرک ہے اور پکا مشرک ہے، اور وہ جہنم میں جانے والا ہوگا۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی اور اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، اور اس کے بارے میں کسی کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے گی، انبیاء کو بھی اجازت نہ ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں سفارش کریں۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو آواز دی جائے، اللہ کو ندا دی جائے، اللہ کو ہی پکارا جائے، اٹھتے بیٹھتے وقت بھی اسی کا نام لیا جائے اور اسی کو پکارا جائے۔ بعض لوگوں کی جو یہ عادت بن گئی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے وقت فوراً یا علی کہہ دیتے ہیں، یا غوث عبد القادر جیلانی کا نام پکارتے ہیں، یا غوث اعظم پکارتے ہیں، یا اس طریقے سے اور کسی کا نام لیتے ہیں، تو یہ شرک ہے اور کھلم کھلا شرک ہے۔ اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ کسی کو نہ پکارا جائے، الوہیت میں صرف اللہ کو خاص مانا جائے اور باقی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تو مشرکین مکہ کا یہی جرم تھا اور یہی شرک تھا جس کو یہاں پر کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو صدا نہ دی جائے، کسی کو ندا نہ دی جائے۔ ہاں یہ ہے، اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپس میں تو ایک دوسرے کی مدد آپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، کسی سے کہتے ہیں چائے لاؤ، تو یہ دیکھیے دنیا ہے، دنیا کے اندر کے جو ایک دوسرے سے تعاون لینا ہے یہ منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعاون لیا ہے، صحابہ نے بھی تعاون لیا ہے، دیگر انبیاء نے بھی ایک دوسرے کا تعاون لیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جس کے اوپر موت طاری ہو چکی ہو، جو اس دنیا سے جا چکا ہو، پھر اس کو صدا دینا، اس کو ندا دینا اور یہ سمجھنا کہ وہ ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یہ ہے الوہیت میں شریک کرنا۔ اب اگر کوئی کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کسی کو بھی اگر وہ پکارتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری پکار سن رہے ہیں اور ہماری مصیبتوں کو دور کرنے پر قادر ہے، تو وہ مشرک ہو جائے گا پکا، اور یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ اپنی باتیں کر رہے تھے، اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ما شاء اللہ و رسولہ، جو اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا اور کہا نہیں نہیں نہیں، جعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے تو اللہ کے برابر کر دیا۔ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، تم یوں کہو کہ بلکہ جو تنہا صرف ایک اکیلا اللہ چاہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر واضح کر دیا ہے کہ ہر مصیبت میں، پریشانی میں اور تمام اپنے معاملات میں صرف ایک اللہ کو آواز دی جائے اور اسی کو پکارا جائے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اب اگر کسی اور کو بھی ندا دی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے، اور اس کو طلب کیا جاتا ہے اور اس کو آواز دی جاتی ہے، جبکہ وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے، موت اس کے اوپر طاری ہو چکی ہے، اب اگر وہ اس کو پکارتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ کھلم کھلا شرک ہے، اور ایسا کرنے والا مشرک ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو صرف جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے بھی جو بھی اگر شرک کر لیا اور اس کے ساتھ میں عمل کیے تو اللہ رب العزت ان تمام اعمال کو ضائع کر دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں، اور ایک جگہ پر کہا گیا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے اعمال کو ہم ریت کی طرح بکھیر دیں گے۔ تو جس نے جو بھی شرک کا کرے گا اس کے ساتھ میں پھر سارے نیک اعمال اس کے سب ضائع ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ فقط حبط عملہ، سورہ انعام کے اندر اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے عمل کو بھی ہم ضائع کر دیتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شرک کرنے سے محفوظ رکھے، اور تمام لوگوں کو اس گمراہی سے باہر نکالے، اور اللہ کی الوہیت میں ہم کو اللہ کو، الہ کو تنہا اور واحد ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے اور اس کو صدا دی جائے، اور اس کے علاوہ کہ جو لوگ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب باطل ہیں، اور ان کو پکارنا بالکل جائز نہیں ہے اور شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور شرک سے بچائے، آمین۔